हेलो एवरीवन, वेलकम टू इस्लामिक इंटरेस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हकीम लुकमान के बेटे और एक खूबसूरत लड़की के वाक़े के बारे में। दोस्तों, बहुत सी रिवायात में ये मिलता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हकीम लुकमान भी मौजूद थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म और हिकमत से नवाज रखा था। और ये भी मरवी है कि उनकी हिकमत से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी बहुत से फायदे पहुँचे थे। हकीम लुकमान ने अपने फर्जंद को, जिनका नाम अनम था, चंद नसीहतें फरमाई हैं, जिनका जिक्र कुरान करीम की सूरह लुकमान में है। नाज़रीन, हकीम लुकमान का बेटा उनसे तिजारत पर जाने के लिए इजाज़त तलब करने आया कि मैं तिजारत पर जाना चाहता हूँ। तब हकीम लुकमान ने अपने बेटे को चंद नसीहतें फरमाई कि जहाँ भी जाओ इन बातों पर अमल करते रहना। और फिर फरमाया कि जब असबाब सफ़र तैयार कर लो तो जाने से पहले मेरे पास से होते जाना, कि तुम्हारी रहबरी और रहनुमाई के लिए तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बतानी हैं। लिहाजा हकीम लुकमान का बेटा जब रहते सफ़र बांध चुका तो दोबारा अपने वालिद की खिदमत में हाजिर हुआ। तो हकीम लुकमान कहने लगे कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, जब तुम सफ़र पर जाओगे तो रास्ते में एक वसी मैदान पाओगे। इस मैदान में एक चश्मा है जिसका पानी निहायत ही शीरीं और ठंडा है, और इसके साथ में एक दरख्त है जिसकी छांव घनी और फरत बख्श है, लेकिन खबरदार इस दरख्त के साए तले हरगिज ना बैठना, और अल्लाह तुम्हें इसके शर से महफूज रखे। और वहाँ तुमको एक शख्स बहुत ही बूढ़ा और ज़ईफ मिलेगा जो कि उम्र में इस दरख्त से भी बड़ा है। फिर जैसा वो तुमको कहे उसकी बात को लाजमी मानना। और दूसरी बात ये कि जब आगे जाओगे तो फलां गांव में जाना, वो लोग मेरे दोस्त हैं, वो तुमको अपने घर ले जाएंगे बहुत ही इज्जत और एहतराम से। और इस गांव में एक औरत है निहायत ही हसीन जमील और मालदार, तुमको वो उस औरत से ब्याह देना चाहेंगे, लेकिन तुम इस बात को हरगिज कबूल नहीं करना, और खुदा इससे भी तुम्हें अपनी पनाह में रखे। और तीसरी बात ये कि एक शख्स फलां नामी और फलां शहर में रहता है, और एक मुद्दत हुई कि वो मुझसे कर्ज लेकर गया है, उससे वो कर्ज वसूल कर लेना, और खबरदार रात के टाइम पे वहाँ ना ठहरना। ये सब नसीहतें याद रखना, और अब तुम जाओ, मैंने तुम्हें खुदा के हवाले किया। लिहाजा वो अपने बाप की बताई हुई इन बातों को तस्लीम करते हुए अपने सफर पर निकला। जब उस मैदान में पहुंचा जिसके बारे में उसके बाप ने नसीहत की थी, तो वहाँ पानी का एक चश्मा पाया जिसका पानी निहायत ही शफाफ और शीरी था, और उसके किनारे पर एक दरख्त पाया जिसके साए तले एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। गर्मी और प्यास की वजह से दिल चाहता था कि इस चश्मे से पानी पी ले और इस दरख्त के साए के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम करे, लेकिन उसी वक्त उसे अपने बाप की नसीहत याद आई तो वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। फिर उसी वक्त वो दरवेश जो उस दरख्त के नीचे बैठा था, दरवेश ने उसे पुकारा कि ए लड़के, कहाँ जा रहे हो? इतनी धूप में इतनी गर्मी भी पड़ रही है, बस इस चश्मे का ठंडा पानी पी लो और जरा छाँव के तले दम ले लो और मेरे पास आकर बैठो। लेकिन वो लड़का बोला कि हरगिज नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे मना किया है। तब वो बुजुर्ग कहने लगा, तुझे कसम है तेरे रब की, इस धूप और गर्मी में ना जा और मेरा कहा मान। ये बात सुनते ही उस लड़के को अपने बाप की बात याद आई कि वो बुजुर्ग जैसा कहे उसका कहा मान लेना। उस लड़के ने बुजुर्ग का कहा माना, चश्मे से ठंडा पानी पिया और दरख्त के साए में थोड़ी देर के लिए बैठ गया और फिर वहीं सो गया। तभी उस दरख्त के ऊपर से एक सांप उस लड़के को काटने के लिए नीचे उतरा। वो लड़का सो रहा था लेकिन बुजुर्ग जाग रहे थे, तो उस बुजुर्ग ने उस सांप को मारकर उसका सर काट दिया। जब वो लड़का उठा तो देखा कि एक सांप मुर्दा हालत में पड़ा है, वो भी बगैर सर के। उस बुजुर्ग से सारी हकीकत मालूम करके वो हैरान हुआ और बाप की पहली नसीहत का राज जाना। इसके बाद वो लड़का वहाँ से उठा, अपना असबाब सफ़र बांधा और उस बुजुर्ग को सलाम कर कर वहाँ से जाने की इजाज़त मांगी। तब उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि तुम कहाँ का अज़्म सफ़र रखते हो? लड़के ने बताया कि मैं फलाने गांव में जाना चाहता हूँ, वहाँ मेरे बाप के दोस्त हैं। बुजुर्ग ने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। तो लड़के ने कहा कि बहुत अच्छा, आप भी मेरे साथ चलिए। तब वो दोनों उस गांव में गए। जब वो दोनों उस गांव में पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब उस लड़के ने बताया कि मैं लुकमान हकीम का बेटा हूँ और यहाँ तिजारत की गर्ज से आया हूँ। तब गांव के लोग निहायत इज्जत और एहतराम से उन्हें अपने घर ले गए और उन्हें खाना खिलाया और फिर हर रोज मेहमानदारी करने लगे। तमाम गांव वाले हर रोज उनकी मेहमानदारी करने लगे, लेकिन एक रोज उन्होंने उस लड़के से कहा कि हमारे गांव में एक लड़की बहुत ही खूबसूरत,
نیک بخت، مالدار اور حسب نسب میں بہت ہی درست ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم سے اس کا نکاح کر دیں کہ یہ بات تمہارے لیے اچھی ہوگی کہ مال و دولت بھی خوب تمہارے ہاتھ لگے گی۔ لیکن لڑکے نے کہا کہ میرے باپ نے اس سے منع کیا ہے۔ تبھی وہ بزرگ جو اس کے ساتھ تھا کہنے لگا کہ جب یہاں کے سبھی لوگ آرزو مند ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ حسین اور مالدار ہے تو شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تب لڑکے کو باپ کی نصیحت یاد آئی کہ وہ بزرگ جو بھی کہے اس پر عمل کرنا، اور پھر اس لڑکے نے اس بزرگ کے کہنے پر اس عورت سے نکاح کیا۔ تبھی ایک شخص اس قوم کا اس لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں حضرت لقمان کی بہت عزت و تکریم کرتا ہوں اور اسی سبب سے تمہارا بھی خیر ہوا ہوں۔ تم نے ناحق اس عورت سے نکاح کیا، یہ بہت بری عورت ہے اور اس سے پہلے اپنے 9 شوہروں کو مار چکی ہے اور اب تمہیں بھی مار دے گی، سو اگر تم اپنا بھلا چاہتے ہو تو کسی بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تب وہ لڑکا اس شخص کی باتیں سن کر ڈر گیا اور بہت ہی اداس ہو گیا۔ چنانچہ جب اس بزرگ نے اسے رنجیدہ دیکھا تو پوچھا کہ تم کس بات کا اندیشہ کرتے ہو؟ کیا سبب ہے کہ جو میں تمہیں پریشان دیکھتا ہوں؟ تب اس لڑکے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میری بیوی جس سے کہ میں یہاں نکاح کر چکا ہوں اس نے مجھ سے پہلے اپنے 9 شوہروں کو قتل کیا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ شاید مجھے بھی مار نہ ڈالے اور شاید اسی بات کی وجہ سے میرے باپ نے مجھے اس نکاح سے منع کیا تھا۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ تم کوئی اندیشہ نہ رکھو، میں تمہیں ایک حکمت بتاتا ہوں، اس کو کر لینا، اور وہ یہ کہ جب شب کو تمہاری بیوی تمہارے پاس خلوت کدے میں آئے تو کسی بہانے سے اسے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آ جانا، تب ہم اس کی تدبیر اور اس کا علاج کریں گے۔ تو جب اس کی بیوی اس کے پاس خلوت کدے میں آئی تو اس نے بہانے سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ قضائے حاجت کو جاتا ہوں، تم تب تک یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے جو میں تمہیں واپس آ کر بتاتا ہوں۔ تب لڑکا وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا۔ تب اس نے ایک آتش دان آگ سے بھرا ہوا لانے کو کہا۔ جب وہ لڑکا آتش دان لے کر آیا تو بزرگ نے اس کے اندر سانپ کا وہ سر جو انہوں نے درخت کے نیچے کاٹا تھا وہ اس آگ میں رکھ دیا، اور وہ آتش دان اس لڑکے کو دیا اور اسے کہا کہ اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ برہنہ ہو کر اس آتش دان کے اوپر خود کو سینکے اور بعد میں اس آتش دان کو دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ تو لڑکا وہاں گیا اور جیسا کہ اس بزرگ نے کہا تھا وہ سب اس نے اپنی بیوی سے کہا، اور بعد اس کے سینکنے کے وہ آتش دان واپس اس بزرگ کے پاس لے گیا۔ تب اس بزرگ نے دیکھا کہ 2 سانپ اس انگیٹھی کے اندر جل رہے ہیں۔ پھر اس بزرگ نے کہا کہ اب جاؤ اور بے فکر ہو کر اپنی بیوی سے جمع کرو کہ جس کا ڈر تھا وہ سانپ اب اس انگیٹھی میں جل رہا ہے، اسی وجہ سے اس کے پہلے شوہر اپنی بیوی سے مارے جاتے تھے، لہٰذا وہ لڑکا تمام شب اپنی بیوی کے پاس رہا اور فجر کے ٹائم باسلامت اپنے خلوت کدہ سے باہر آیا۔ تمام لوگ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے ارادہ کیا کہ اپنے باپ کے قرضدار کے پاس جا کر اس سے اپنے باپ کا قرض وصول کرے۔ اس لڑکے نے پھر سے اس بزرگ سے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص کے پاس میرے باپ کا روپیہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے جا کر وہ وصول کروں۔ بزرگ نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تب وہ دونوں اس آدمی کے پاس گئے۔ جب اس گاؤں میں جا کر ان لوگوں نے اس شخص کے بارے میں گاؤں کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ شخص تو بہت ہی فسادی ہے۔ تو گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ وہ شخص تو بہت ہی فسادی اور دھوکے باز ہے، تم ناحق اپنی جان گنوانے کے لیے یہاں پر آ گئے ہو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ وہ دغاباز آدمی کسی کا روپیہ لے کر اسے واپس نہیں کرتا۔ لیکن ان دونوں نے ان لوگوں کی بات نہ مانی اور اس لڑکے کے پاس پہنچے۔ اس کے پاس جا کر حکیم لقمان کے بیٹے نے بتایا کہ میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور اپنے والد کا قرض وصول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بہت اچھا، آپ ہمارے بزرگ زادے ہیں تو آج کی رات مہمان نوازی کا شرف دیجیے، صبح کو حساب کتاب کر کے جو روپیہ بنتا ہوگا وہ واپس کر دوں گا۔ تب اس لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کا حکم نہیں کہ میں یہاں رات گزاروں، لیکن بزرگ نے کہا کہ اے لڑکے، یہاں رات گزارنے میں کوئی حرج نہیں، تو آج رات یہیں رکتے ہیں، پھر جو خدا نے ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس لڑکے کو باپ کی نصیحت تھی کہ بزرگ کی ہر بات مان لینا، لہٰذا وہ دونوں وہاں پر رک گئے۔ جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو ان دونوں کو دریا کے کنارے بنائے گئے ایک مکان پر لے جایا گیا، اور یہ مکان اسی طرز سے بنایا گیا تھا کہ جو کوئی رات کو اس میں سو جاتا جوار باٹا آ کر اسے لے جاتا۔ وہ لڑکا سو گیا اور بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو موجیں چڑھ گئیں
مکان پر پانی چڑھنے لگا۔ بزرگ نے اس لڑکے کو جگایا اور اسے لے کر اوپر وہاں چلے گئے جہاں اس دغاباز آدمی کے بیٹے سو رہے تھے۔ وہاں سے اس کے بیٹوں کو تخت سمیت اٹھایا اور نیچے اپنی والی جگہ پر سلا دیا اور خود اوپر ہی سو گئے۔ جب فجر کے وقت وہ شخص آیا اور دیکھا کہ اس کے بیٹوں کی جگہ پر وہ دونوں سو رہے ہیں اور اپنے بیٹے نیچے پانی میں مردہ حالت میں پڑے ہیں تو پکار کر کہنے لگا کہ افسوس، بہت افسوس کہ میں نے تمہارے لیے یہ جال بچھایا تھا، لیکن میں اپنے ہی فریب میں پھنس گیا اور میرے سارے بیٹے مارے گئے۔ تب ان دونوں نے کہا کہ جو کسی کے لیے برائی کرتا ہے سو در حقیقت وہ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ لقمان کے بیٹے نے اس بندے سے اپنے باپ کا قرض وصول کیا اور اپنی بیوی کو لے کر جس سے اس نے نکاح کیا تھا اور ہمراہ اس بزرگ کے وہ اپنی واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ جب لقمان کا بیٹا اپنے گھر کے پاس پہنچا تو اس بزرگ نے پوچھا کہ اے بزرگ زادے، تو اتنا عرصہ میرے ساتھ رہا تو نے مجھے کیسا پایا؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ بے شک میں نے آپ کو نیک مرد پایا ہے اور آپ کی برکت سے ہی بہت سی مصیبتوں سے نجات پائی اور نیک بخت بیوی پائی اور اس قدر مال و اسباب پایا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اس مال میں سے مجھے بھی آدھا حصہ دو۔ تو لڑکے نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے لے لو۔ بزرگ نے ایک طرف اس کی بیوی کے ساتھ تھوڑا سا سامان رکھا اور باقی کا سارا سامان دوسری طرف رکھ دیا اور اس لڑکے سے کہا کہ ان میں سے جو تم چاہو رکھ لو اور دوسرا حصہ میرے لیے رکھ دو۔ تب اس لڑکے نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ تھوڑا والا مال اسباب چنا اور کہا کہ میرے لیے یہ کافی ہے، لہٰذا دونوں اپنا اپنا حصہ لے کر چل پڑے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ اس بزرگ نے لڑکے کو آواز دے کر کہا کہ اے لڑکے، تو کس وجہ سے مجھے اتنا زیادہ حصہ دے رہا ہے؟ کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ تو نے جو کرامتیں مجھ میں دیکھی ہیں ان کی وجہ سے خوفزدہ ہو کر مجھے زیادہ مال دے رہے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس وجہ سے ہے کہ میں نے آپ کی وجہ سے جو فائدہ اٹھایا اور جن مصیبتوں سے نجات پائی تو اس وجہ سے خوش ہو کر آپ کو یہ سب اپنی مرضی اور خوشی سے دیے جاتا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ اے لڑکے، تمہاری نیک نیتی اور اعلیٰ ظرفی اور خوش اخلاقی سے میں بہت خوش ہوں، اس لیے یہ سب مال اسباب بھی تم ہی لیتے جاؤ، بھلا میرا اس دنیاوی مال و اسباب سے کیا کام؟ لڑکے نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور کس سبب سے میرے ساتھ رہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہارے باپ کی دعا کے سبب اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا، اس لیے میں نے تم کو تمہارے باپ کا روپیہ دلوایا اور راہ بتلائی، اور ہمارا ذمہ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کرنا ہی ہے۔ بس اب میں تم سے رخصت چاہتا ہوں اور تم بھی اپنے گھر جاؤ۔ تب وہ لڑکا اپنا سارا مال و اسباب اور اپنی بیوی کو لے کر گھر آیا اور راستے کا سارا احوال اپنے باپ سے بیان کیا۔ حکیم لقمان نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اور دانائی کے موتیوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔